السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج پروگرام اوپینین میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی احسان کوہاٹی صاحب۔ احسان کوہاٹی سینئر صحافی تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا ایک معاملہ جو ہے وہ ادب سے بھی جڑا ہوا ہے اور مختلف چینلز کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس وقت یہ نیوز ون سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر اسائنمنٹ ایڈیٹر کی جاب پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا صحافتی سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ احسان کوہاٹی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس شعبے میں کب اور کیسے آئے؟ حادثاتی طور پہ جامعہ کراچی میں داخلہ ہوا اور جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، دوستوں کو بولا کوئی ٹیوشن وغیرہ دلوا دو۔ انہوں نے ٹیوشن کی کوشش کی، پڑھانے کا زیادہ رجحان تھا نہیں، اتنا ذہین طالب علم میں تھا نہیں، تو ایک دوست پکڑ کے مجھے جسارت لے گیا کہ وہاں پارٹ ٹائم جاب کر لو۔ حنیف اکبر جو آج دنیا اخبار میں کام کرتے ہیں، وہاں میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، غالباً 1000 روپے تنخواہ ملتی تھی اور میرا کام پروف ریڈرز کی غلطیاں درست کرنا ہوتا تھا، جو اخبار چھپ چکا ہوتا ہے۔ میں اخبار پکڑ کے انڈے بنا دیا کرتا تھا، جو غلطیاں ہوتی تھیں اس کے بعد میں ان کی گوشماری ہوتی تھی کہ کیا ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ وہیں سے سال 1.5 کام کیا اور پھر وہیں پر میں نے ایز اے ٹریننگ سب ایڈیٹر جوائن کیا، پھر وہاں اسپورٹ ڈیسک پہ چلا گیا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے جسارت کے ماحول میں بڑے بڑے صحافی، محمود مدنی صاحب تھے، محمود احمد مدنی صاحب اور تراشوی، بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہوتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ شکیل حسین جو بڑے سینئر رپورٹر رہے ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے وہاں پہ، تو میں دیکھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، میں ان کو آبزرو کرتا تھا، ان سے سیکھتا تھا۔ تو وہی میں نے خبر بنانا شروع کی، پھر پبلک گیا، انور سنریز صاحب کے ساتھ کام کیا، پھر امت آیا اور امت میں پھر میں نے ایز اے باقاعدہ رپورٹر جاب کی، پھر اس کے بعد 2005-06 میں الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا۔ سفر چلتا رہا اور آج اچھا، لکھنے سے آپ کا تعلق رہا، آپ ایک کالم بھی لکھتے رہے سیلانی کے نام سے امت اخبار میں۔ یہ لکھنے کی طرف آپ کا رجحان کب سے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر ایک لکھاری ہے، یہ میرے بہت بڑا مسئلہ ہے، تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں اپنی عمر سے بڑی کتابیں پڑھتا تھا۔ یہ نہیں کہ میں 7ویں 8ویں میں تھا اور میں اس وقت سے پہلے ایڈس میں دیوتا، فراد علی تیمور کی اور اس قسم کے موت کے سوداگر اور یہ پڑھا کرتا تھا۔ میں نیفے میں ڈائڈرز ڈال کے باتھ روم میں چلا جایا کرتا تھا کہ گھر میں ابھی مارتی ہیں، اور میں وہاں جا کے کتاب کھول کے پڑھتا تھا، اور میں جب چیختی تھی کتنی دیر سے نہیں نکلا تو میں کہتا تھا نہیں میرا پیٹ خراب ہے، پھر کبھی باہر جا کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ تو یہ جو میں پڑھتا تھا نا، بہت زیادہ پڑھتا تھا، ڈائجرز فلاں جاسوسی، سسپینس، یہ ادب وغیرہ وغیرہ، تو لاشعوری طور پر یہ سارے الفاظ میرے دماغ میں یہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا کرتا تھا۔ بعد میں جب میں جرنلزم میں آیا اور میں نے الفاظ کو برتنا سیکھا، مجھے لکھنا ہے، تو یہ مجھے بہت کم آیا۔ میرا مطالعہ جو میں نے پیچھے پڑھا تھا، رفیق افغان صاحب نے مجھے یہ پہچانا کہ یہ لکھ سکتا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی سیلانی کی۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سیلانی میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ریڈیو پاکستان میں 60s کے ایرا میں 50-60s کے ایرا میں ایک بڑا مشہور پروگرام ہوا کرتا تھا، سیلانی دیکھتا چلا گیا۔ تو رفیق صاحب کو ان کے ایک دوست سے کہا یار کالم میں ایک کالم ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں عوام کی مسائل ہوں، ان پہ بات ہو، یہ کیا سیاست نیلی سیاست ہوتی ہے۔ پھر اس نے مثال کے طور پہ کہا جیسے سیلانی کا پروگرام ہم لوگ بچوں میں سنا کرتے تھے، تو رفیق صاحب نے اسی وقت گھنٹے ہو جائے تڑنگ 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 کوہاٹی کو بلاؤ۔ میں ان دونوں امت میں جونیئر رپورٹر تھا، تو جتنے بھی یہ ظلم کی داستان چھاپے خبریں میں بنایا کرتا تھا، اور میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میرے اسٹڈی کا متعلق کا تھا، تو رفیق صاحب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کچھ لکھ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اسی طرح ایک کالم لکھ کے لاؤ۔ میں نے ایک کالم لکھ کے دیا، پڑھا، کاٹ دیا، دوبارہ لکھ کے لاؤ، دوبارہ تیسری بار لکھ کے لاؤ، تیسری بار لکھ کے دیا، تو انہوں نے بڑا ہاں بس ٹھیک ہے چلو لگا دو۔ کمران اشاری اس وقت سٹی پیج کے انچارج ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کمران اشاری کو دے دو۔ میں نے اپنے سر سے بلا ٹالی، میں نے نہ اس پہ اپنا نام لکھا، نہ عنوان تجویز کیا، نہ کچھ، بس کالم لکھا، کمران کو دیا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہ سیلانی دیکھتا چلا گیا کے نام سے وہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ اب روز ایک کالم دے، میں روز ایک کالم لکھتا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے ملتے تھے آپ کو؟ اس کے بعد جو تنخواہ ملتی تھی، اسی تنخواہ میں سب ذمہ داریاں تھیں، ظلم کی داستان بھی تھی، چھاپہ مار ٹیم کے چھاپے بھی تھے، عوامی عدالت بھی تھی، اور یہ کالم بھی تھا، اور کوئی
ٹائٹل اسٹوری ہوتی ہے تو وہ بھی تھی. اس کے کچھ پیسے علیحدہ سے مجھے نہیں ملتے تھے. اچھا, اردو صحافت میں تو خیر یہ ایک المیہ ہے کہ کسی چیز کے الگ سے پیسے نہیں ہوتے, اگر وہ تنخواہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. اور اب شاید ٹی وی چینلز میں بھی ہے. اس کے بعد آپ نے کیسے آگے کا سفر کیا امت کے بعد؟ یہ شاید کے لفظ تو اضافی ہے اور غیر ضروری ہے. اب الیکٹرانک چینل میں بھی ایسا ہی ہے, کام کے پیسے کہاں ملتے ہیں, بہت مشکلوں سے ملتے ہیں. میں نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا اس وقت پاکستان میں اچھی نشو نما پا رہا تھا اور اردو صحافت جو تھی اس وقت میں سمجھ رہا تھا لڑکھڑا رہی ہے, تو میں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اسکرین پہ آؤں, زیادہ اچھا کام کروں, اور میں اسکرین پر آ گیا 2005 میں. نیوز ون ہی میں نے جوائن کیا, میرا پہلا نیوز چینل تھا, وہاں پر میں نے کام کیا. اس کے بعد پھر میں وقت نیوز میں چلا گیا, وقت کے بعد نیو ٹی وی میں آیا, نیو کے بعد پھر میں اسلام آباد آ گیا اور دوبارہ میں نے نیوز ون کو جوائن کیا. اچھا, آپ رپورٹنگ آپ نے کی اور وقت نیوز میں جب آپ تھے تو آپ پر ایک حملہ ہوا تھا, وہ کیا واقعہ تھا ذرا بتائیے. وہ ایسا تھا کہ یکم محرم کا دن تھا اور آپ نے واقف ہے عاجز بھائی کراچی کے, تو وہاں جو وقت اس کا نوائے وقت کا دفتر ہے مدار قیادت کے سامنے, محرم میں بولا کہ بڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے. تو ایک ریلی آ رہی تھی اور وہ یکم محرم کا دن تھا, تو وہ جو ریلی آ رہی تھی, میں نام لے لوں کیا؟ ٹھیک, وہ اہل سنت والجماعت سے بس صحابہ کی ریلی تھی. یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت وہ مناتے, تو وہ ریل لے کے آ رہے تھے. تو وہاں پر ان کا آپس میں جو اہل تشیع سبیلے وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی, کچھ ہوا, وہاں پہ فائرنگ ہوئی جس سے کوئی 2 افراد زخمی بھی ہوئے, کچھ 2 افراد جان سے بھی گئے. اس کے بعد جب میں وہیں دفتر میں بیٹھا تھا مجھے پتہ چلا کہ وہاں ایسا واقعہ ہو گیا, تو میں وہاں کیمرہ لے کے پہنچا اور اس وقت وہاں پر جلاؤ گھیراؤ کے معاملات تھے, ایک مشتعل ہجوم جمع تھا اور وہ سب کچھ کر رہا تھا. تو میں وہ کوریج وغیرہ نہیں کر رہا تھا وہاں پہ, اور بیپر میرے آ رہے تھے, میں بیپر دے رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا جو واقعہ ہوا. لوگ مشکل تھے, ان کو باور یہ کرایا گیا تھا یا انہیں پتہ یہ چلا تھا کہ جنہوں نے فائرنگ کی ہے وہ سامنے جو مسجد ہے اس کے اندر وہ چھپ گئے ہیں اور رینڈرز ان کو پکڑ لیا. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. وہ پتھراؤ بھی کر رہے تھے مسجد پر اور جو کچھ غصے میں بندہ کر سکتا ہے کر رہے تھے, جلاؤ گھراؤ بھی کر رہے تھے. میں بیبر دے رہا تھا اور جیسے کہ رپورٹر بتاتے ہیں میں رپورٹ کر رہا تھا. مجھے باقاعدہ وہاں پر ایک ساتھی نے آ کے وہ جو انہوں نے کہا کہ یار احسان صاحب کو آپ سے کیا بول رہے ہو, لڑکے بڑے ناراض ہیں تم سے. تو میں نے کہا بھائی میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہی بول رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ یہ مجھے بھی پتہ ہے, میں سینئر عمر گزر گئی ہے اور مجھے پتہ ہے ایسی جگہوں پہ نام نہیں لیا جاتا. میں تو بس 2 گروہ کہہ کے بات کر رہا ہوں کہ ان کا آپس میں ایسا جھگڑا ہوا اور ایسی ساری بات ہے. کہتے نہیں یار لڑکے بڑے آپ سے ناراض ہیں. پھر وہاں میرے ساتھی بھی موجود تھے, انہوں نے آ کے مجھے سپورٹ کیا کہ کوارٹر میں ایسا کچھ بھی نہیں بولا. اسی اسنا میں مغرب کے وقت وہاں پر فائرنگ ہوئی اور کسی نے, میں قریب تھا, کسی نے مجھ پر ہاتھ صاف کر دیا. آپ ٹارگیٹڈ تھے یا اتفاقاً آپ کو لگ گئی؟ میرے خیال میں اتفاقاً نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتفاق سے ہوتی تو 1 گولی مجھے لگتی. اچھا, گولی لگی, اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 گولیاں لگتی, مجھے 3 گولیاں لگی تھی. یعنی 3 بار کسی نے ٹائگر دبایا اور مجھے ٹارگیٹ ہی تھا. مجھے گولیاں لگی. اس کے بعد وہاں لگی آپ؟ مجھے ایک یہاں پسلی میں لگی, ایک سینے میں یہاں پر آ کے لگی, ایک میرے یہاں شاید کچھ چھلتی ہوئی چلی گئی تھی. اللہ نے مجھے بچا لیا. پھر مجھے دوستوں نے گاڑی میں ڈالا, ایک ڈی ایس پی تھا دوست, اس کی گاڑی میں ڈالا. وہ اس نے بولا اس کو لے جاؤ فوراً ہاسپٹل کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بیچارے صحافی کیسے مظلوم ہوتے ہیں. مجھے جب ہاسپٹل گاڑی میں ڈالا گیا اور وہ سپاہی مجھے لے کے چلا, میں تھا پیچھے اور وہ آگے تک کہتا ہے کوہٹی صاحب آپ, مجھے کہا صاحب آپ کلمہ پڑھ لو. میری حالت ہی ایسی, تو اسے بولا مرتبہ ایک کلمے کی تلقین کر کے وہ اپنا فرض پورا کرا. تو میں نے کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا اور درود شریف بھی. پھر اس سے مجھے صاحب آپ کو میں کہاں لے کے جاؤں. میں ریاض بھائی اس وقت بھی میں مائنس پلس کر رہا تھا. کیا یار صرف ایک دیوار کا فرق ہے آغا خان اسپتال میں اور لیکن نیشنل میں. مجھے معلوم تھا میری جان ہاتھ سے جا رہی ہے, لیکن مجھے معلوم تھا اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے آغا خان کا اس کو کہہ دیتا ہوں اور یہ وہاں مجھے لے جاتا ہے تو انہوں نے 8-10 لاکھ کا بل بنا دینا ہے اور مجھے میرے گھر والے بل پے نہیں کر سکتے. میں نے اس سے بولا مجھے آغا خان نہیں لے کے جاؤ, مجھے لیکن نیشنل لے جاؤ. اس سے پھر مجھے کہا کہ سائی مجھے راستہ نہیں آتا ہے, میں تو سندھ سے میرا اندر سے ٹرانسفر ہوا انٹیریئر سے. میں نے اس سے راستہ وغیرہ بتایا تو اس کو میں نے کہا ایسا کرو, اچھا مجھے جیل چورنگی کے پاس. ایسے موقع پہ آپ کے ادارے نے آپ کو سپورٹ کیا؟ نہیں, حافظ طارق محمود صاحب ڈائریکٹر نیوز سے, انہوں نے اپنی پرسنل بڑی ایفرٹ کی
اور عمر صاحب اس وقت ان کے ساتھ تھے, انہوں نے پرسنل ایفرٹ کی. میرے ادارے نے اتنا مجھے سپورٹ کیا کہ 3 مہینے میں گھر پہ رہا تو انہوں نے 3 مہینے کی مجھے سیلری دی. اور اس کے علاوہ میرا جو جتنا علاج کا خرچہ آیا تھا وہ سندھ گورنمنٹ نے پے کیا, 2,87,000 روپے انہوں نے پے کیا. ادارے نے مجھے کچھ پے نہیں کیا. ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ؟ ادارے کی طرف سے مجھے کوئی ایسا سپورٹ نہیں کیا. اس میں ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ صحافی کو تنخواہ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو تنخواہ انہوں نے 3 مہینے تک بس آپ کی نہیں روکی. 3 مہینے کے بعد آپ نے جوائن کر لیا تھا؟ میں نے 3 مہینے بعد جوائن کیا, میں دفتر آیا اور ان کے ساتھ میں جیسے رپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے 3 مہینے بعد آپ فلی فٹ تھے؟ میں فٹ تھا, میں پھر آ گیا تھا. شروع میں تو کچھ دن ڈیسک میں رہا, لیکن اس کے بعد میں نے لہری آپریشن کور کیا ایز اے رپورٹر. جو فرائض سے میرے وہ سارے میں وہاں پر کام کرتا رہا, لیکن ادارے نہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر. اس کے بعد لہری آپریشن تھا, سب نے کور کیا. بڑے ایونٹ سے چودھری اسلم کے ساتھ ان سب کے ساتھ وہ ایونٹ ہوتے تھے, ہم جاتے تھے, بڑے ایونٹ کور کیے, بہت کور کیے. اچھا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے رپورٹنگ میں خاص طور سے کہ رپورٹنگ میں عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف, کسی ریلیجس پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ آ جاتا ہے. ایسا کچھ آپ میں تھا یا آپ نے اس کو کنٹرول کیا, کیسے مینیج کیا آپ نے؟ یہ کہتے ہیں کہ صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے. میرے خیال میں صحافی غیر جانبدار نہیں ہوتا. ہم اسی معاشرے میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ہماری بھی ایک سوچ ہوتی ہے, ہماری بھی ایک فکر ہوتی ہے, کوئی نظریہ کوئی بات ہمیں بھی اٹریکٹ کرتی ہے, ہم بھی کچھ سوچتے ہیں, ہماری بھی بہرحال ایک سیاسی اپروچ ہماری بھی ہوتی ہے. میری بھی تھی, میری بھی ہے. اور سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ جب آپ خبر بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے سارے جو اندر کی پسندیدگی ناپسندیدگی ہے آپ اسے ایک طرف رکھ دیں اور ایمانداری سے خبر بنائیں. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کے اوپر اکثر صحافی فیل ہو جاتے ہیں. آپ بھی فیل ہوئے؟ میں فیل ہوا. اچھا, میں فیل ہوا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ اعتراف کریں. میں اعتراف کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ صحافت آج جو صحافت ہے اب جس مرحلے پر آ گئی ہے, چینلز بند ہو رہے ہیں, اخبارات بند ہو رہے ہیں, صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے, پسند ناپسند کا بھی ایک سوال ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی انٹری ہے کہیں نہ کہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو؟ میرا 25 سال کا سفر ہے صحافت پہ. صحافت کا جو پہلا دن, میں ان صحافیوں میں سے ہوں جنہوں نے شعوری طور پہ صحافت کو اگرچہ انتخاب نہیں کیا تھا لیکن شعوری طور پہ وہ صحافت میں رکے. مجھے ادیب رضوی صاحب نے انٹرویو لیا اور مجھے کہا کہ میرے ادارے میں آ جاؤ, جوائن کر لو. میں وہاں نہیں کیا. مجھے اور موقع ملے جانے کے, میں نے کہا نہیں, میں یہاں کچھ کر رہا ہوں اور میں شعوری طور پہ یہاں پہ رکا رہا. پھر مجھے جب گولیاں لگی تو مجھے کہا گیا احسان تیرے لیے باہر جانے کا بہترین موقع ہے, پرچہ کٹا ہوا ہے, گولیاں لگی ہیں, انٹرنیشنل تنظیموں میں کنڈیم کیا آپ کو, یہ سب چیزیں جمع کریں, باہر نکلیں, اسلم کریں, آرام سے جرمنی چلے جاؤ. میں نے کہا وہاں جا کے میں کیا کروں گا, میں نہیں گیا. میں یہیں پہ رکا رہا. کوچا یار چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا حسرت, میں نہیں گیا. اس لیے میرا دل بہت ٹوٹتا ہے صحافیوں کے حالات دیکھ کر, بہت دل دکھتا ہے. اب تو معمول سی بات بن گئی ہے, جمع جنازے ہمارے کاؤنٹر پر ہوتے ہیں. کس کس کا میں نام لوں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اس ہارٹ اٹیک کے پیچھے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ 3 مہینے کا کرایہ ہے, بچوں کی فیسیں ہیں, بیوی کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے اسلام آباد کی صحافی نے مجھے کال کیا کہ میری مسز پریگننٹ ہے احسان بھائی اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب یہ مسائل ہیں. اب ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریگریٹ کرتے ہیں اپنے اس فیصلے سے کہ یار میں جرمنی چلا جاتا, میں امریکہ چلا جاتا؟ بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ میں نے بڑا غلط فیصلہ کیا کہ میں چلا جاتا تو وہاں پر کسی اسٹور پہ بھی کام کر رہا ہوتا تو آرام سے 3-4-5 لاکھ روپے کما لیتا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ چلیں یار, اپنے وطن میں ہوں, جیسے بھی ہوں, جہاں پر بھی اپنے وطن میں تو ہوں نا. یہاں مر گیا تو کھانا دینے والے 4 لوگ تو ہوں گے نا. تو پھر مجھے تسلی آتی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. پھر ایک احساس مجھے یہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ کہ میں جس چیز کو برا سمجھ رہا ہوں میں اس کو لکھ رہا ہوں. میرے کالم میں ڈیلی 92 میں لکھ رہا ہوں, امت میں لکھ رہا ہوں, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے کبھی گورنر آپ سے فون نہیں آیا کہ احسان صاحب آئیے, گورنر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. 25 سال مجھے ہو گئے, کبھی سی ایم نے فون نہیں کیا. میں کسی کی گڈ بک نہیں دے رہا. یہ میرا اعزاز ہے. میرا اعزاز یہ ہے کہ مجھے فون نہیں آتے کہ آپ سے گورنر ملنا چاہتا ہے, آپ سے فلاں وزیر ملنا چاہتا ہے, آپ یہاں پر آئیں, آپ عشائیے میں آئیں اور آپ یہاں پر آئیں. الحمدللہ میرا اعزاز یہ ہے اور اسی پہ مجھے فخر ہے. احسان, یہ صحافی تنظیمیں جو ہیں, یہ کراچی میں کے یو جے ہے, یہاں پہ RIU جو ہے, PFU جو ہے,
ان کی ایکٹیویٹیز کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بتایا کہ 3 مہینے صحافیوں کی یہ اچھے مظاہرے کی حد تک ہے یا آگے بھی کوئی بات؟ یہ اچھے مظاہرے کر لیتی ہیں، تصویریں ان کی لگ جاتی ہیں، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ کچھ عہدے حلف برداری کی تقریب میں گورنر سے حلف اٹھوا لیتے ہیں. میرا خیال اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا. بہت کم باقی ہے. آپ خود جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہمارے صحافی رہنماؤں کو جن کے پاؤں میں 2 پٹی کی چپل ہوا کرتی تھی. کچھ کو تو میں نے دیکھا جو میران گاڑی بھی ہوا کرتے تھے، آج لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں. کچھ کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں. انہوں نے جس تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچے مالی اعتبار سے، ہم لوگ کے سامنے نے ہمارے لیے کیا کیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کی مجبوریاں، صحافیوں کی تلخیاں، صحافیوں کی درد کو بیچا انہوں نے. میرا آپ اسے یوں کہہ لیں انہوں نے بیچا ہے، انہوں نے کچھ کیا تو نہیں ہے نا. چلیں میں الفاظ کو نرم کر لیتا ہوں کہ کل کو مجھے دوبارہ شاید ان کو دیکھنا پڑے، ان سے بحث کرنا پڑے. میں اپنے سخت الفاظ سوال نہیں کرتا کہ انہوں نے کیا کیا صحافیوں نہیں سر، میں تو سوال کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا آج تک مجھے بتائیں. کبھی بھیج رہا بار نام کی چیز ہوا کرتی تھی، الیکٹرانک چینل کے آنے کے بعد تو وہ بھی حمیت نام تھا، جس کا گئی تیمور کے گھر سے گئی، فارغ ہو گئے. پہلے پھر بھی یار شب حضوری میں 15-20 لوگوں کو ویج ایوارڈ مل جایا کرتا تھا، کوئی کو کچھ نہ کچھ کہیں پیسے جمع ہوتے تھے. آپ تو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. دائرے بند ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کہ توجہ فیکٹری کی طرح صحافیوں کو رکھا ہوا ہے. کوئی وہ مجھ سے بہتر ہے. جو لوگ توجہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو لوگ کنڈی مین ہوتے ہیں، گٹر کھولتے ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں سے بہتر ہیں. ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہوتا ہے. ہمارے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ ہمارے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ اچھا، صحافتی آزادی کے حوالے سے 1-2 سوال میں آپ سے اور کروں گا بس. کہ یہ بتائیے صحافتی آزادی کا آپ کے نظر میں کیا مطلب ہے؟ میرے نظر میں صحافتی آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بہتر سمجھتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو لکھنے کی آزادی ہو. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے. آپ تو اگر بہتری سمجھتے ہیں کہ میں ننگا ہو جاؤں، برہنہ ہو جاؤں اور اس کی مجھے آزادی ہے، تو میرے خیال میں یہ آپ کی آزادی نہیں ہے. کچھ بہرحال پابندیاں کچھ قدغن ہوا کرتی ہیں اور ہر ملک میں ہوتی ہیں. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں کہ ملک برطانیہ کے خلاف آپ کچھ بول سکتے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا. آسٹریلیا میں چلے جائیں، ہولوکاسٹ پہ آپ نہیں بات کر سکتے، وہاں پر آپ کو فٹ کر دیا جائے گا. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اس کے باوجود بہت ساری ہمیں آزادی ہونی چاہیے اور بہت کچھ ہمیں کہنے کی اجازت ہونی چاہیے جو ہم نہیں کہہ پاتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر کوئی سوشل میڈیا میں ہمارے پاس ہے تو ہم کپڑے پھاڑ کے چیخ رہے ہیں. جیسے مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے، وہاں پر کفن پھاڑ کے بول رہے ہیں. وہ ہمارا وہی احساس محرومی ہے یا جبر ہے. جبر کا نتیجہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آئیں بائیں شائیں سب کچھ چل رہا ہے. اگر ہم لوگ کو یہاں پر اچھی طرح سے ایک سطح کی آزادی ہوتی تو میرے خیال میں شاید وہاں پہ سب کچھ اتنا زیادہ نہ ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنی آزادی ہمیں ملی ہے یہ کافی ہے؟ نہیں، میں نے بالکل ایسا نہیں کہا. میں نے ایسا نہیں کہا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے لیکن ہمیں مدر قدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کھڑے کے کسی کے احکامات پر کسی کو نکال دیا جائے، کسی کو رکھ لیا جائے، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ ایک پروسیجر ہونا چاہیے، ایک اصول ہونا چاہیے. یہ تو سامنے کی بات ہے. کون جاہل اور نالائق اس بات کی حمایت کرے گا کہ فرد واحد کو اختیار دے دیا جائے کہ جس کو پکڑ کے چاہے نکال دو مرضی سے، جس کو دل چاہے اس کو لا کے بٹھا دو. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کی آج میڈیا آزاد ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میڈیا کبھی آزاد نہیں رہا، آج بھی آزاد نہیں. اچھا، میڈیا کے اندر جو صحافی بیٹھا ہوتا ہے اس کی آزادی دفتر کے باہر تک ہوتی ہے، دفتر کے اندر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں سمجھا نہیں، سمجھ نہیں پایا آپ کی بات. ایک رپورٹر ہے جی، وہ رپورٹ کرتا ہے، وہ اچھی خبر نکال کے لے کے آتا ہے، یہ اس کی آزادی ہے باہر. لیکن جب وہ دفتر میں آتا ہے تو اب وہ مقید ہے، اب وہ احکامات کا پابند ہے اپنے ایڈیٹر کی یا مالک کی. ایسا نہیں ہے؟ یعنی یہاں اس کی آزادی آ کے سلب ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کچھ دن پہلے میں نے کالم لکھا تھا لیکن میرے جہاں میں لکھنا چاہتا تھا جہاں بھیجا انہوں نے معذرت چاہ لکھا، اس کو نہیں چھاپ سکتے، ہماری پالیسی کے اگینسٹ ہے. انہوں نے کالم چھاپنے سے ریفیوز کر دیا، کالم نہیں چھپا. بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. اور ریاض بھائی یہ تو آپ خود ایک پریکٹیکل جرنلسٹ رہے ہیں اور بڑے متحرک صحافی رہے ہیں. آپ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی سچی قیمت ادا کی ہے، کتنے عرصے بے روزگار رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو وہ جو آپ نے دن کاٹے وہ دن ہم آج بھی کاٹ رہے ہیں.
آج زیادہ مشکل کام ہو گیا. مجھے بتایا نا ملک ریاض کے خلاف کون اسٹوری چلائے گا؟ رپورٹر اسٹوری لے کر آ جائے گا, خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں, مسئلہ کون چلائے گا اس اس کے میں میں خلاف؟ ایک سوال کروں اور اس کے بعد میں ختم کروں بات کو, کہ یہاں پر کبھی کوئی صحافی آزادی صحافت کی بات آ کے دفتر کے اندر کیوں نہیں کرتا؟ ہاں شاید وہ کمپرومائز کر لیتا ہے, اس سے پتہ ہے کہ میری اڑان اتنی ہی ہے, کنویں کا مینڈک ہم ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سے باہر نہیں جانا, حد سے زیادہ ہم نہیں دیکھنا, اس سے زیادہ ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز دبا دی جاتی ہے. اوکے, آخری بات, نئے آنے والوں کو کیا میسج دیں گے صحافت کے لیے؟ خالی پیٹ نعرے لگا سکتے ہیں, اپنے اتنا ایمان پر اتنا قوی ہیں آپ تو آ جائیں صحافت کے اندر. میرا خیال ہے کہ ان کو میں تو یہی کہتا ہوں کہ صحافت میں اب کچھ نہیں رکھا, اگر انہوں نے آنا ہے تو اپنا کھانے پینے کا راشن پانی کا علیحدہ انتظام کریں, پھر صحافت کریں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحافت میں آئیں گے اور یہ سے گھر کمائیں گے, سب کچھ کریں, تو دنیا چھوڑو ان باتوں کو, اپنا کوئی کام دھندا کرو, پھر صحافت ساتھ چلاؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احسان کوہاٹی صاحب. ناظرین, احسان کوہاٹی کی ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس کا تجزیہ آپ کیجئے, میں اجازت چاہتا ہوں.